حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وحی کے جاری رہنے کے بارے میں، فرشتے اترنے اور کلام کرنے کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اور پھر فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو۔ بس ان آیات میں فرشتوں کے اترنے اور وحی کے جاری رہنے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان غلط سوچ رکھنے والے علماء کا بھی منہ بند کر دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اب وحی کے دروازے بند ہیں۔ ہاں، یہ وحی کے دروازے ان پر کھلے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، نام نہاد علماء نہیں، استقامت دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر ابتلاء اور تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں۔ ان پر فرشتے اترتے، ان سے کلام کرتے اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور اگلے جہان میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کاملہ ہے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی اور شریک نہیں، اور یہ کہ پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو، ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں اس دنیا میں تمہیں بخشش دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، بس تم اس سے خوش ہو۔ اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں، اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے، بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس روحانی جنت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیرووں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ سے پوری طرح
صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لیے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو، تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ رسول یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے، فرمایا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نزول وحی کا صرف ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مستقیم ہیں، اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ پھر فرمایا مکالمہ الہیہ اور رویائے صالحہ سے خدا تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو جو اس کے ولی ہیں ضرور حصہ ملتا ہے۔ پس ایک حقیقی مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو مان کر ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی تمام صفات کا جامع جیسا پہلے تھا آج بھی ہے، اور اپنے ولیوں اور خاص لوگوں پر جب چاہے وحی و الہام کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الہام اور وحی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب خدا تعالیٰ سے پوری صلح ہو، اس کے آگے مکمل طور پر گردن رکھ دی ہو، اور یہ کہ یہ امتیاز بھی صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ حیرت ہے کہ جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کامل شریعت کے بعد مخصوص کر دیا، مسلمان اس اعزاز کو لینے سے انکاری ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح و مہدی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اپنے بے شمار الہامات وقت سے پہلے بتائے، اور اپنوں اور غیروں نے ان کو پورا ہونے کی تصدیق کی۔ مثلا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، اور آج 120 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہ صرف ہر احمدی بلکہ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود خدا تعالیٰ کی تائیدات تمہارے ساتھ لگتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ دشمنوں نے آپ پر حملے کیے، آپ کو مقدمات میں گھسیٹا، لیکن خدا تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو خبر دے دی کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ دشمن نہ صرف اپنی کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے بلکہ خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آ کر عبرت کا نشان بنے، چاہے بر صغیر میں اٹھنے والے دشمن تھے یا امریکہ جیسے ملک میں رہنے والا دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی تھی اس کے مطابق اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بس کم عقل اور کمزور ایمان ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور وحی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب میں پھر واپس اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اہل لغت کے نزدیک وحی و الہام کیا چیز ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا وحی و الہام ہے۔